بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم ولئن سألتہم من نزل من السماء ماء فأحیا بہ الارض من بعد موتها لا یقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرہم لا یعقلون۔ اور اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام پر لگائے سورج اور چاند، تو جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کدھر بہک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اور معاف کر دیتا ہے جسے چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کس نے اتارا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد، تو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور اعلان کرو سب اللہ تعالیٰ کا ہے، بلکہ اکثر نہیں سمجھتے۔ دنیا میں انسان شیطان اور نفس کے بہکانے سے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے۔ جب بہت دولت، رزق، جاہ و جلال اسے مل جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب اس کا کمال ہے، اس نے اپنی ہمت اور عقل سے سب کچھ کمایا ہے، اور یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ سب کچھ تو دینے والی ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، جس نے عقل دی، قوا دیے، کوشش اور محنت کی توفیق اور ہمت دی، اور محنت کو بار آور کیا، ورنہ عقل کے بغیر، توفیق کے بغیر محنت ہی نہ ہو سکتی۔ اور پھر یہ اگر اللہ تعالیٰ اسے ہی نہ بناتا، یا آسمان اور زمین نہ بناتا، یا کائنات کی ہر شے کو مثلا سورج چاند کو اس کی خدمت پر مامور نہ کرتا، تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو جھوڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ زمین جس کے اوپر تم پھر رہے ہو، جس سے یہ سب خزانے نکلتے ہیں، یہ پیدا کس نے کی؟ اگر یہ نہ ہو تو پاؤں کس پر رکھو گے؟ اگر یہ نہ ہو تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہو؟ آنکھیں بند کر کے تصور کر کے دیکھو، کتنے کاموں میں سے صرف ایک کام روشنی کا جو سورج دیتا ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ چاند کے کاموں کو دیکھو، دن رات کی گنتی کو دیکھو، چاند کی خدمت سے پانی کے مد و جزر کو دیکھو، پھر اوپر سے پانی برسانے کو دیکھو۔ پانی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کیا تاریخ نہیں بتاتی، حالات و واقعات نہیں بتاتے کہ پانی کے بغیر کس طرح انسان و حیوان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور قحط سے کیا قیامت برپا ہوتی ہے؟ ساری کائنات کا عمل اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے، تو مالک فرماتا ہے کہ ان غافلوں سے پوچھو کہ یہ کارخانہ قدرت کس کا ہے، تو ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عنایت کیا ہے۔ تو پھر شرم کرنی چاہیے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے، اسے بھول کر شیطان اور نفس کی ماں پر انسان غافل زندگی گزارے۔ یہ عقل کی بات نہیں ہے، بے عقلی ہے۔ عقل تو یہ ہے کہ صبح اٹھے، نعمتوں رحمتوں کا ملاحظہ کرتے ہی الحمدللہ کہے، اور رات کو سوئے تو نعمتوں اور رحمتوں کا ملاحظہ کر کے الحمدللہ کہے۔ سفر زندگی اس طرح گزرے جس طرح اس مہربان نے حکم دیا ہے۔ غم اس بات کا رکھے کہ دینے والا ناراض نہ ہو، ورنہ جو اس نے لکھا ہے وہ اس نے ضرور دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگو، کوئی چیز نہیں جو تم کو دوزخ سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے، مگر میں نے تم کو اطلاع کی، اور بے شک روح الامین کے ذریعے مجھ پر وحی کی گئی، کوئی جان نہیں مرتی جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی کوشش میں رہو، اور رزق کی تاخیر تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کے
حکم عدولی سے کماؤ، کیونکہ کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، یعنی انسان فائدہ صرف مالک کی غلامی سے ہی حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ صرف گناہ اکٹھے کر کے بوجھ اٹھاتا ہے جو شرمندگی ہے۔ حاضرین مجلس، یہ محفل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق الحمدللہ کہنے کے لیے، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہے کہ سب اس کی دین ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔